السلام علیکم یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین والحمد للہ رب العالمین۔ کل کے درس میں ہم نے قربانی کی تعریف، اس کی ابتدا اور قربانی کے فضائل ہم نے پڑھے۔ آج بھی یہی موضوع ہے، آج پڑھیں گے انشاءاللہ قربانی کا شرعی حکم کیا ہے، قربانی کس پہ واجب ہے، کس پہ واجب نہیں ہے، اور قربانی کا شرعی حکم کیا ہے۔ تو قربانی کبھی واجب ہوتی ہے اور کبھی نفل ہوتی ہے۔ اب یہ کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارے اوپر قربانی واجب ہے یا واجب نہیں؟ تو درجہ ذیل شرائط کے اوپر آدمی ٹھنڈے دل سے غور کر لے۔ اگر یہ شرائط پائی جائیں تو قربانی آپ کے اوپر واجب ہوگی، اور اگر درجہ ذیل شرائط میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے تو قربانی واجب نہیں ہوگی بلکہ نفل شمار ہوگی۔ اب قربانی کے واجب ہونے کی شرائط کتنی ہے، غور سے اس کو سن بھی لیں، اس کو یاد بھی کر لیں۔ تو قربانی کی واجب ہونے کی 4 شرطیں ہیں۔ کتنی جناب؟ 4 شرطیں ہیں۔ اگر یہ 4 شرطیں پائی جائیں گی آپ کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں پائی جائے گی تو قربانی واجب نہیں ہوگی۔ پہلی شرط مسلمان ہونا۔ بولیے کیا؟ مسلمان ہونا۔ نمبر 2 مقیم ہونا، یعنی مسافر نہ ہو، مقیم ہونا۔ نمبر 3 مال کے نصاب ہونا یا صاحب نصاب ہونا، صاحب نصاب ہونا۔ نمبر 4 بالغ ہونا۔ نمبر 4 یہ 4 شرطیں۔ اب ان کی تھوڑی وضاحت بھی سن لیں۔ پہلی شرط ہے قربانی کی واجب ہونے کی، بندہ مسلمان ہو۔ کیا ہو جی؟ غیر مسلم کے اوپر واجب نہیں ہے۔ یہودی، عیسائی، سکھ، ہندو، اسلام کے علاوہ کسی اور پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ دوسری شرط ہے مقیم ہونا۔ مقیم کا معنی ہے کہ مسافر نہ ہو، مسافر۔ اب شرعی مسافر کسے کہتے ہیں؟ شرعی مسافر وہ ہے جو 57.5 میل، چونکہ پہلے وقتوں میں میل تھے، آج کل آپ اگر اندازہ لگائیں تو تقریباً 92 یا 95 کلومیٹر، 92 یا 95 کلومیٹر جو بندہ سفر کرنے کے ارادے سے اپنے علاقے سے نکل جائے، یا اتنا سفر کر لے 92 یا 95 کلومیٹر، یا اتنا سفر کرنے کی نیت اس کی ہے اور اپنے اس علاقے کی حدود سے باہر نکل گیا، وہ بندہ شرعی مسافر ہے۔ جب تک وہ کسی جگہ 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت نہ کرے وہ شرعی مسافر شمار ہوگا۔ یا عورت ہے، مرد کی تابع ہے، وہ اگرچہ 15 دن کی نیت بھی کر لے، جب تک اس کا خامد نیت نہیں کرے گا وہ عورت بھی مسافر ہوگی، قربانی واجب نہیں۔ یا کوئی کسی کا خادم ہے، سرونٹ ہے، اب وہ بے شک کسی جگہ 15 دن یا سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لے، لیکن جب تک اس کا آقا جس کا وہ غلام ہے وہ نیت نہیں کرے گا تو اس نوکر کی یا عورت کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ یہ ہے شرعی مسافر۔ تو جو بندہ مسافر نہیں، مقیم ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ جو بندہ شرعی مسافر ہے اس پہ قربانی واجب نہیں ہوگی۔ یہ دوسری وضاحت ہے، دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط ہے مال کے نصاب ہونا۔ مال کے یعنی بندے کے پاس نصاب کا مال ہو۔ مال کے نصاب کا مطلب یہ ہے کسی شخص کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر پیسے ہوں، یا اتنا مال تجارت ہو، اسے کہتے ہیں صاحب نصاب۔ اور یہ مال اس کی حاجات اصلیہ کے علاوہ ہو۔ حاجات اصلیہ بھی میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ اور اس پر اللہ کا یا بندوں کا اتنا قرض نہ ہو کہ اگر وہ قرضہ ادا کرے تو صاحب نصاب نہ رہے، تو پھر اس پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ حاجت اصلیہ سے مراد ہے جی وہ چیزیں جن کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے، جن کے بغیر بندہ زندگی نہیں گزار سکتا، جیسے کھانے پینے کا سامان، پہننے کے کپڑے، کھانے پینے کی ضروری برتن، رہائش کا مکان، سواری کے لیے کوئی گاڑی وغیرہ یا جانور۔ یہ چیزیں ہماری حاجات اصلیہ ہیں، ہماری، آپ اس کو آسان کر لیں کہ ہماری ضروریات زندگی ہیں، ان کے بغیر ہم زندگی اچھی طریقے سے نہیں گزار سکتے۔
تو ان کے علاوہ جب کسی کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کے پیسے، مثلا چاندی کا نصاب 52.5 تولے کا آج کل جو ہے وہ میرا خیال ہے 1,15,000 سے 20,000 کے درمیان ہے اس وقت، یا آپ کسی بھی جولر سے پتہ کر لیں تو 52.5 تولے چاندی کے برابر بھی کسی کے پاس پیسے ہیں اور اس کی ضروریات کے علاوہ ہیں، یعنی 1,15,000-20,000 بھی کسی کے پاس آ گیا عید کے 3 دنوں میں اور اس کی ضروریات کے علاوہ یہ پیسے، یا اتنا سامان تجارت اس کے پاس ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی، اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اگر ہم ضروریات زندگی کو دیکھیں، ہمارے گھر میں کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری ضروریات زندگی میں شامل نہیں ہیں، تحسینیات میں سے ہیں، فیسلٹیز ہیں ہمارے پاس۔ مثلا چند ایک چیزیں آپ سن لیں کہ یہ ہماری ضروریات نہیں ہیں: ٹی وی، VCR، ٹیپ ریکارڈر، ڈش اینٹینا، ایسے کپڑے جن کو ہم سردی گرمی میں نہیں پہنتے لیکن گھر پہ ہیں، وہ بھی ہماری ضروریات میں نہیں ہیں، ڈیکوریشن پیس وغیرہ۔ ضرورت سے زیادہ مکان یا خالی پلاٹ، اس کی آپ نے غور سے اس کی وضاحت سننی ہے۔ کسی بندے کے پاس ضرورت سے زیادہ مکان ہے یا خالی پلاٹ پڑا ہے ضرورت کے علاوہ، وہ بھی صاحب نصاب ہوگا، اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ اچھا، ڈائجسٹ ناول وغیرہ یا بہت ساری بکس جس کو ہم نہیں پڑھتے، آڈیو ویڈیو کیسٹیں، کھیل کود کا سامان، یہ چیزیں ہماری ضروریات زندگی نہیں ہیں۔ تو اگر اتنا سامان کسی کے گھر میں، اس کو بھی اکاؤنٹ کرنا پڑے گا، اس کو گنے گا اس کی قیمت کتنی ہے۔ آج ہمارے گھروں میں کئیوں کے پاس بڑے بڑے قیمتی قسم کے VCR ہیں، ڈش اینٹینا ہوتے ہیں، کیبل ہوتی ہے اور بہت سارے سامان ہوتے ہیں جو ضروریات کے علاوہ ہیں، تو ان کو بھی ہمیں کاؤنٹ کرنا پڑے گا، گننا پڑے گا۔ اگر ان کی قیمت بھی جو چاندی کا نصاب میں نے بتایا 52.5 تولے جو 1,15,000-20,000 بنتا ہے، اگر اس کے برابر ہو گئی وہ بندہ بھی صاحب نصاب شمار ہوگا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا، یہ سوال جی آپ نے غور سے سننا ہے۔ اگر کسی کے پاس رہائشی مکان ہے جس میں اس کی رہائش ہے، اس کے علاوہ 1 یا 2 مکان اس کے پاس اس کے علاوہ بھی ہیں، خواہ وہ مکان کرائے پر ہوں یا خالی پلاٹ ہوں اس کے، تو پوچھا گیا کیا اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی؟ تو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا کہ ہاں، اگر اس کے پاس 1 مکان رہائش کا ہے جس میں وہ رہتا ہے، 1-2 مکان اور بھی ہیں جو اس کی رہائش میں نہیں کرائے پر ہیں یا سادہ پلاٹ ہے پڑا ہوا، اور فرمایا اگر اس مکان کی، اس پلاٹ کی قیمت بھی نصاب کے برابر ہو گئی، یعنی 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کے برابر، جو آج کل 1,15,000-20,000 بنتا ہے، تب بھی اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اب ہمیں شاید اس مسئلے کا پتہ نہ ہو، مثلا ایک بندہ ہے، بلکہ ایک اور سنیں، آپ نے یہاں تک فرمایا اگر کسی کے پاس مکان اتنا بڑا ہے، اس کے 2-3 پورشن ہے، مثلا ایک پورشن میں اس کی رہائش ہے جو کہ اس کے لیے کافی ہے، اب 1-2 پورشن رہائش کے علاوہ ہیں جو اس نے کرائے پر دیے ہوئے ہیں، اگر جو علاوہ ہیں رہائش کے علاوہ، اگر ان پورشن کی قیمت بھی چاندی کا نصاب بھی اس کے برابر بھی ہو گئی 1,15,000-20,000، تب بھی اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ ہم سمجھتے نہیں جی میرے پاس تو جناب میرے اوپر تو واجب نہیں ہے، کیوں نہیں واجب؟ میرے پاس تو 1 مکان ہے، اگرچہ اس کے 2-3 پورشن ہوں اور وہ کرائے پر ہوں، ہم سمجھتے میرے اوپر واجب نہیں، جبکہ واجب ہوتی ہے۔ یا کسی کے پاس 1 مکان میں رہائش ہے، 1-2 مکان اس نے کرائے پر دیا ہوا ہے، تب بھی واجب ہے، وہ نہیں دے گا قربانی گناہ گار ہو جائے گا۔ تو ہمیں یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو یہ ہے جی تیسری شرط قربانی کے واجب ہونے کی، صاحب نصاب ہو۔ نمبر 4 بالغ ہونا، بالغ ہونا، نابالغ کے اوپر قربانی واجب نہیں اگرچہ وہ صاحب نصاب ہو۔ اب شرعی لحاظ سے مرد کی عمر بلوغت کی کم سے کم 12 سال ہے، عورت کی 9 سال کم سے کم۔
12 سے 15 سال کے درمیان جب بھی یہ بچہ بالغ ہوں گے اور بلوغت کے آثار ظاہر ہوں گے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی اگر باقی شرائط پائی جائیں۔ بلوغت کے آثار کیا ہیں؟ بچہ ہے 12 سے 15 سال کے درمیان ہو گیا اور اس کو احتلام ہونا شروع ہو گیا، جاگتے ہوئے یا سوتے ہوئے وہ بندہ بالغ شمار ہوگا۔ بچی ہے 12 سے 15 سال کے درمیان، اس کو حیض آنا شروع ہو گیا، مینسیس، یا وہ بچی حاملہ ہو گئی، وہ بھی بالغ شمار ہوگی۔ اور اگر یہ دونوں اپنے بالغ ہونے کا اقرار کریں بچہ اور اس کا ظاہری حال بھی بتائے یہ بالغ ہیں، تب بھی وہ بالغ شمار کیے جائیں گے۔ یا ان کی عمریں بچے کی 15 سال کی ہو جائیں، اگرچہ بلوغت کی علامت ظاہر نہ ہو تب بھی شرعی طور پہ وہ بالغ شمار ہوں گے۔ مرد کا داڑھی مونچھ کا نکل آنا، عورت کے پستان میں ابہار بلوغت کے آثار کے سلسلے میں معتبر نہیں، تو یہ دیکھا جائے گا کہ 15 سال کا جب بچہ ہو گیا وہ بالغ ہی شمار ہوں گے۔ اچھا جی، اب جناب سن لیں کہ قربانی کی واجب ہونے پر دلائل کیا ہیں جی، بس یہ سنیں اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ کیا قربانی قرآن و حدیث میں واجب ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ سن لیں، قربانی قرآن و حدیث کی روشنی میں واجب ہے، سنت مؤکدہ بھی ہے اور واجب بھی ہے۔ قرآن سے دلیل کیا ہے؟ قرآن میں فرمایا فصلی لربک وانحر، اے حبیب اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور اپنے رب کے لیے قربانی کریں۔ یہ وانحر جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے اور فعل امر یہ مطلق وجوب کے لیے آتا ہے، یعنی کسی کو کسی کام کے کرنے کا حکم دینا یہ واجب ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ قربانی واجب ہے اگر طاقت ہو۔ دوسری دلیل حضرت مخنب بن سلیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ہم عرفہ میں یعنی 9 ذو الحج کو ہم رسول پاک کے پاس ہم کھڑے تھے، حضور نے فرمایا لوگوں ہر سال ہر گھر والے پر ایک قربانی اور عطیرہ ہے، تم جانتے ہو عطیرہ کیا ہے؟ فرمایا عطیرہ وہ ہے جسے تم رجبیہ کہتے ہو۔ رجبیہ یہ اہل عرب رجب کے پہلے عشرے میں جو جانور ذبح کرتے اسے رجبیہ کہتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضور نے فرمایا ہر سال ہر گھر والے پر ایک قربانی ہے، تو مطلب یہ کہ جن کے اندر یہ شرائط پائی جائیں ان کے اوپر قربانی واجب ہے۔ تیسری دلیل حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس میں قربانی کرنے کی طاقت ہے وہ قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے، من کان لہ سیعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا او کما قال، جس بندے میں قربانی کی طاقت ہے وہ قربانی نہیں کی اس نے، تو حضور نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اب یہ حضور کا ناراضگی کا اظہار فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے، ورنہ حضور اس کے اوپر ناراض نہ ہوتے، جو قربانی طاقت ہوتے نہیں کرتا۔ چوتھی دلیل حضرت سیدنا جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عید الاضحیٰ کے دن میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا، جب اللہ کے حبیب نے لوگوں کو نماز عید پڑھا لی تو آپ نے ایک ذبح کی بکری کو دیکھا۔ حضور نے آپ نے فرمایا جس شخص نے نماز سے پہلے قربانی کی وہ اس کی جگہ دوسری بکری ذبح کرے، اس کی قربانی نہیں ہوئی، اور جس نے ابھی تک کوئی جانور ذبح نہیں کیا اب وہ اللہ کا نام لے کے ذبح کرے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے۔ اب حضور نے فرمایا جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی وہ دوبارہ کرے، تو یہ حضور کا دوبارہ قربانی کرنے کا حکم دینا اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی واجب ہے۔ اگر واجب نہ ہوتی تو حضور اس کو دوسری قربانی کرنے کا حکم نہ دیتے جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی تھی۔ تو یہ قرآن و حدیث یہ بتاتے ہیں کہ قربانی کرنا واجب ہے اگر یہ 4 شرطیں پائی جائیں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔